اللہ رب العالمین کی حمد و ثنا، بڑائی و بزرگی، کبریائی، تمام قسم کی تعریفات و توصیفات اس خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے ہے جس کے قبضے قدرت میں رہ کر یہ دن اور رات کا چلتا پھرتا نظام ہے۔ بعدہ درود و سلام کے گلدستے نچھاور ہو تمام نبیوں پر، تمام رسولوں پر، تمام پیغمبروں پر، بالخصوص نبوت کے آخری قریب اللہ محب اللہ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج کے اس خطبے میں میں جس موضوع کے تحت آپ کے سامنے چند منٹ گفتگو کرنا چاہتا ہوں وہ ہے جہنم سے بچنے کے کچھ اسباب۔ وہ کون سے اسباب ہیں، وہ کون سی چیزیں ہیں جس کو کرنے سے انسان جہنم سے بچ سکتا۔ اس سے پہلے میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید کی آیت آپ کے سامنے پڑھی ہے، پہلے اس کو دیکھتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، قوا انفسکم، خود اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو، اپنے اہل و عیال کو، انسان خود بچے اور اپنے رشتہ داروں کو، اس کا جو رشتہ دار ہے، اس کا گھر والا، یہ سارے کے سارے لوگ، ایک انسان پر یہ فرض بنتا ہے کہ خود بچنے کی کوشش کرے اور گھر والوں کو بچائے، رشتہ داروں کو بچائے۔ کس چیز سے؟ دنیا کی آگ سے نہیں۔ انسان دنیا کے اندر ایک آگ جلتا ہے، وہاں آگ جب جلے آپ کا بچہ دوڑتے ہوئے اس آگ کے قریب جائے، یوں ہی اس آگ کو چھوئے، ہم جب دیکھتے ہیں تو بڑی تیزی سے لپکتے ہیں، بڑی تیزی سے اس کی طرف دوڑتے ہیں تاکہ اس بچے کو آگ میں کودنے سے اور آگ میں جانے سے پہلے اس کو بچا لے، آگ بچے کو تکلیف نہ دے۔ اتنی طرف ہوتی ہے، لیکن اللہ کہہ رہا ہے کہ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، قوا انفسکم واہلیکم نارا، کہ تم خود اپنے گھر والوں کو اور اپنے ساتھ ان سارے لوگوں کو بچاؤ اس آگ سے جس آگ کی ایندھن دنیا کی ایندھن نہیں ہوگی، دنیا کی آگ نہیں ہوگی کہ جس آگ کو ہم ڈیزل اور پٹرول اور کوئلے کو ڈال کے اس کو بھڑکاتے ہیں تاکہ اس کے اندر شعلہ اٹھے، اس کے اندر تپش آئے، اور ہم اپنے کام کو اس کے اندر ڈال کر روئے وغیرہ کو ڈال کر جو ہے اپنے کام میں استعمال کی چیز کو استعمال دوبارہ کر سکتے۔ اس چیز کو سلگانے کے آگ کو سلگانے کے لیے دنیا کے اندر کیا کرتے ہیں؟ آگ میں ڈیزل پٹرول کوئلہ ڈالتے ہیں، لیکن اللہ کیا کرے گا؟ جہنم کی آگ کو شعلے ڈالنے کے لیے، جہنم کی آگ کے اندر تپش لانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کرے گا؟ انسانوں کو وقودها الناس والحجارہ، انسانوں کو اور پتھر کو ڈالے گا۔ اللہ پتھر اور انسان کو ڈال کر یہ بتانا چاہتا ہے کہ جو آگے کی آگ ہوگی، جو جہنم کی آگ ہوگی، اس آگ کو جب بھڑکایا جائے گا اس کے اندر انسانوں کو ڈالا جائے گا، اس کے اندر پتھروں کو ڈالا جائے گا۔ بڑی عظیم بات ہے کہ یہاں اللہ نے پتھروں کا استعمال کیا، والحجارہ کیوں کہا؟ مفسرین لکھتے ہیں، حافظ ابن حجر لکھتے ہیں اس آیت کی تفسیر میں پتھر کے ڈالنے کا مطلب یہ ہے کہ دنیا کے اندر جو کفار ہے، مسلمانوں میں کچھ ایسے لوگ ہیں جو پتھروں کو پوجا کرتے ہیں، جن پتھر کی عبادت کی جاتی ہے، جن پتھروں کو پوجا جاتا ہے، ان پتھروں کو ڈالا جاتا ہے جہنم کی آگ کے اندر۔ تو لہذا اس آگ میں جانے سے پہلے ہمیں کچھ کام کرنے ہیں، اور یاد رکھیے اس آگ پر اللہ نے جو نگراں متعین کیے ہیں، جو نگراں اللہ نے لگایا ہے، وہ یہاں دنیا کی جو نگراں نہیں ہے کہ آپ یہاں سے جا رہے چوراہے پر چیکنگ چالو ہے، 10-20 دن معاملہ ختم نہیں، وہاں جو چیکنگ ہوگا وہاں کا جو نگراں ہے علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ ما امروا ویفعلون ما یؤمرون، وہاں لینے کے معاملہ میں فاصلہ نہیں ہوتا ہے، وہاں اللہ کے جو فرشتے ہیں وہ بڑے سخت سے غلاظ شداد سخت ہے، وہ فرشتے معاملے کو رفع دفع نہیں کریں گے، اللہ نے جو حکم دیا وہ ادا کریں گے۔ تو یاد رکھیے اللہ نے جنت کو بھی بنایا اور جہنم کو بھی بنایا۔
وعدت للمتقین، جنت متقیوں کے لیے ہے، وعدت للکافرین، اور جہنم کافروں کے لیے۔ اب آئیے وہ کون سے اسباب ہے، وہ کون سے چیز ہے جو انسان کر کے جہنم سے بچ سکتا ہے؟ سب سے پہلی چیز لا الہ الا اللہ کی گواہی دینا۔ انسان سب سے پہلے لا الہ الا اللہ کی گواہی۔ مسلمان گھر میں پیدا ہو جانے سے کافی نہیں ہے کہ ہم پیدا ہو گئے اب جو چاہے وہ کرے، نہیں، اللہ رب العالمین کے لیے وحدانیت کی گواہی دینا ہے کہ لا الہ الا اللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے ارشاد فرمایا وما ارسلنا من قبلک من رسول الا نوحی الیہ انہ لا الہ الا انا فاعبدون، کہ اے نبی ہم نے آپ سے پہلے جتنے بھی رسول اس دنیا کے اندر بھیجے ہیں سارے رسولوں کو ایک ہی کام دیا، وہ کام کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، انا فاعبدون، اور میری ہی عبادت کرو، کسی اور کی بات کرنے کی ضرورت نہیں۔ اللہ نے جتنے بھی رسول آئے سارے رسولوں کو ایک کام دیا، اور سارے رسولوں نے اپنی اپنی قوموں کو یہی کہا ان انذروا انہ لا الہ الا اللہ انا فاعبدون، متنبہ کر دو، لوگوں کو آگاہ کر دو کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور انا فاعبدون، اور اللہ تعالیٰ مجھ سے ہی ڈرو۔ یہاں اللہ نے رسولوں کو جو کام دیا رسولوں نے کیا، اب یہ سنیے کہ اللہ نے بھی اس چیز کی گواہی دی ہے، شہد اللہ انہ لا الہ الا هو والملائکۃ واولو العلم قائما بالقسط لا الہ الا هو العزیز الحکیم۔ اللہ اس بات کی گواہی دے رہا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، فرشتے بھی اس بات کی گواہی دے رہے ہیں، اور جو علم والے ہیں، جو اللہ کے عالم بندے ہیں، وہ بھی اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں۔ اب اس کے بعد اگر ہم حدیث کے اندر دیکھیں، انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں معاذ رضی اللہ عنہ کہ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی کے سواری کے پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں، قال یا معاذ قال لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اللہ کے نبی نے پکارا تو معاذ کہتے ہیں اللہ کے نبی نے حاضر ہوا، قال یا معاذ قال لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کے نبی نے معاذ کو 3 مرتبہ آواز دی، 3 مرتبہ پکارا کہ اے معاذ، معاذ نے کہا اللہ کے نبی آپ بولیے کیا بات، معاملہ کیا، بولیے آگے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں قال من احد یشهد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ صدقا من قلبہ۔ او لوگوں، اللہ کے نبی نے حضرت معاذ سے جو بات کہی تھی سنو، اللہ کے نبی نے فرمایا اے معاذ، جو آپ اس سچے دل کے گہرائی سے جو آپ اس بات کی گواہی دیتے یشہد ان لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، اللہ ہی ہے جو عبادت کے لائق ہے، بنا اسی کی عبادت کی جائے، اور وان محمد رسول اللہ، اور محمد اللہ کے سچے رسول ہے، جو آپ اس بات کی سچے دل سے گواہی دیتے الا حرمہ اللہ علی النار، اللہ تبارک و تعالی اس کے اوپر جہنم کی آگ کو حرام کر دیتا ہے۔ غور کیجیے، اللہ رب العالمین اپنے نبی کو بتایا، نبی نے بتا دیا کہ وہ لوگ یشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، کہہ لو اللہ تبارک و تعالی تم پر جہنم کی آگ کو حرام کر دے گا۔ اور آگے کی حدیث جو آگے کا ٹکڑا ہے، راوی کہتے ہیں کہ حضرت معاذ نے کہا قال یا رسول اللہ افلا اخبر بالناس فیستبشرون، اللہ کے نبی اتنی اچھی بات ہے کیوں نہ ہم اس بات کو لوگوں کو بیان کر دیں، فیستبشرون تاکہ لوگ خوش ہو جائیں۔ اللہ کے نبی نے کیا جواب دیا؟ قال اذا يتكلون، اے معاذ اگر اس بات کو جو میں نے ابھی تم کو بتایا ہے اس بات کو اگر تم لوگوں میں بیان کر دو گے تو اذا يتكلون، سارے کے سارے لوگ کسی کلمے کو پڑھ کر کوئی کام نہیں کریں، عمل کرنا ہی چھوڑ دیں۔ اللہ نے کہا نماز پڑھو، نبی نے نماز پڑھنے کا حکم دیا، وہ لوگ نماز پڑھنا بند کر دیں گے، زکات دینا بند کر دیں گے، حج کرنا بند کر دیں گے، زکات اور صدقہ خیرات سارے کے سارے چیزوں کو بند کر دیں گے۔ جب وہ بھروسہ کر لیں گے کہ لا الہ الا اللہ کہہ لو اب تو جنت جانا ہے، عمل کرنے کی ضرورت
چاہیے. اس لیے اللہ کے نبی نے کہا اے معاذ اگر تم اس چیز کو لوگوں میں بیان کرو گے تو لوگ اس پر بھروسہ کریں گے، عمل نہیں کریں گے، نہ نماز پڑھیں گے، نہ روزہ رکھیں گے، نہ استطاعت کے بعد حج کریں گے، نہ زکات دیں گے، نہ کوئی اچھا عمل کریں گے، سب کچھ چھوڑ دیں گے. تو پتہ یہ حدیث کیسے پتہ چلی؟ یہ حدیث کیسے پتہ چلی؟ اخبر بها وعاد عند موته العصبہ. حضرت معاذ کا انتقال کا وقت آیا تو حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گناہ کی ڈر کی وجہ سے کہ کہیں ایسا نہیں کہ میں اللہ کے نبی کی حدیث کو چھپا دوں، اس گناہ کی ڈر کی وجہ سے لوگوں کو بیان کروں. میرے بھائی نہیں، ایک اور حدیث ہے اور اس کے راوی حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ خود ما من نفس تموت تشهد ان لا اله الا الله وان رسول الله يرجع الى اهله الا غفر الله لها. اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ جو شخص سچے دل سے لا الہ الا اللہ پڑھ لے اللہ اس کی مغفرت کر دے گا. اور جو لوگ قال لا الہ الا اللہ ثم مات على ذلك الا دخل الجنہ. جس شخص کی وفات لا الہ الا اللہ پر ہو جائے، جو شخص مرتے وقت لا الہ الا اللہ کے زبان سے ہو الا دخل الجنہ، اور وہ نبی سچے دل سے پڑھنے والا ہو تو جنت کے اندر داخل ہو جائے گا. یہ تمام آیتیں اور تمام احادیث کی روشنی میں ہم اپنا جائزہ دیں. ہماری حالت آج مسلمانوں کی حالت دیکھیں. آج مسلمانوں کے اندر موبائل کا زمانہ ہے، انٹرنیٹ کا زمانہ ہے، سوشل میڈیا چل رہی ہے. آپ دیکھیں گے کچھ مسلم ایکٹرس ہیں جو وسائل میں آپ کو مسلمان دکھیں گے، نام مسلمانوں کا ہے لیکن وہ بھی مورتی پوجا کرتے ہیں. آپ دیکھیں کہ کیا ان کا یہ لا الہ الا اللہ کام آئے گا؟ نہیں میرے بھائی، وہ تو شرک نہیں ہو گیا. اور اللہ فرماتا ہے شرک کے بارے میں کہ اللہ لا یغفر ان یشرک به ویغفر ما دون ذلک. سارے خطاؤں کو چھوڑے گا لیکن شرک نہیں. تو میرے بھائیوں ہم سب سے پہلے جہنم سے آزادی چاہتے ہیں تو لا الہ الا اللہ کی گواہی سچے دل سے، لا الہ الا اللہ کی گواہی سچے دل سے ہونی چاہیے. آپ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سینے کو اٹھائیے، دنیا کی کون سی ایسی سزا نہیں ہے جو ان کے سینے سے نہیں سکتا. آپ اس نوجوان کو پڑھ کر اس نوجوان کو یاد کیجیے جسے دنیا آج مصعب بن عمیر کے نام سے جانتی ہے. میرے بھائیوں اس نوجوان کی حالت یہ تھی کہ جب اسلام میں آیا نوجوان مکہ کا سب سے امیر باپ کا تھا، اس کا جوت جمل سے آیا کرتا تھا، وہ جو کپڑا نیا دوبارہ اس کپڑے کو نہیں پہنتا تھا، وہ جس عطر کو استعمال کرتا تھا مکہ کے جس گلی سے نکلتا تھا. میرے بھائیوں وہ کبھی کے گزرنے والے پہچان جاتے تھے اس راستے سے مصعب بن عمیر کا گزر ہوا ہے. میرے بھائیوں لیکن بدلنے والی چیز لا الہ الا اللہ تھی، اور یہی تھی کہ مرنے کے وقت کفن میں آتا تھا، کفن چھوٹے پڑ رہے تھے. بھائیوں مصعب بن عمیر کی. تو میرے بھائیوں لا الہ الا اللہ کی اہمیت ہمیں اس وقت سمجھے چاہیے جب ہم اپنے صحابہ کی زندگی گزاریں گے تب معلوم ہوا اس لا الہ الا اللہ کے لیے ہمارے صحابہ نے کون سے مسئلے صحیح ہے. تو پہلی چیز جو جہنم سے بچنے کے ذریعہ ہے. ایک دوسری چیز تقویٰ. انسان جتنا اللہ سے ڈرے گا اتنا ہی اللہ سے قریب ہوگا. انسان جتنا اللہ سے ڈرے گا اتنا ہی وہ اللہ سے قریب ہوتا جائے گا. اور یاد رکھیے صرف قریب نہیں ہوگا بلکہ وہ کامیاب ہو جائے گا. وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. یہ قرآن کے الفاظ ہے کہ وَاتَّقُوا اللَّهَ اللہ سے ڈرو لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ. اب یہ کامیابی دنیا کے اندر بھی ہے آخرت کے اندر بھی ہے. اور یہی نہیں اللہ نے قرآن کے یہ بھی کہا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ کہ اللہ سے ڈرو ایمان والو، اور جتنا ڈرو اتنا ہی ڈرو جتنا اللہ نے ڈرنے کا حق دیا. فاتقوا اللہ ما استطعتم جتنا آپ کے اندر طاقت ہو سکے اتنا اللہ سے ڈرو. اور آپ دیکھیں وَتَصَوَّفُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ وَاتَّقُونِ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے اے لوگوں، اے مسلمانوں، آخرت کے سماج تیار کرو اپنی زندگی دنیا کی زندگی میں. آپ اگر اس دنیا کے اندر زندہ ہے
تو اس دنیا کے اندر رہ کر آخرت کے سفر کے لیے تیاری کرے، اور وہ تیاری میں سب سے اچھا سامان کیا ہے؟ فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ، سب سے بہتر راہ سفر یہ ہے کہ آدمی اللہ سے کرے، آدمی تقوی اختیار کرے، پرہیزگاری اس کے اندر آ جائے۔ یہ سب سے اچھی چیز ہے۔ وَاتَّقُوا يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، اللہ دانشور ہے، عقل والے ہیں، اللہ اسے کہہ رہا ہے اے عقل والو تم اللہ سے ڈرو، اللہ سے مانگو تو اللہ ہی سے مانگو، کسی اور کے آگے ٹوٹی مت چلاؤ، اور جب بھی گناہ کے قریب جاؤ تو اللہ کا خوف تمہارے اندر آ جائے۔ یہ تو اور اللہ نے ایک جگہ اور فرمایا عنقریب ہم لوگوں کو جہنم سے نکال کر جنت میں داخل کریں گے، لیکن وہ لوگ جو اللہ سے ڈرتے ہیں اللہ ان کو جہنم سے نکالے گا، جنت کے اندر داخل کر دے گا۔ یہ قرآن کی آیت ہے۔ آئیے حدیث کے اندر دیکھتے ہیں ان ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قیل یا رسول اللہ من اکرم الناس، اے اللہ کے نبی لوگوں میں سب سے زیادہ معزز کون ہے؟ اے اللہ کے نبی لوگوں میں سب سے زیادہ پسندیدہ کون ہے؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں قال اتقاہم، جو تم میں سب سے زیادہ ڈرنے والا ہو، جو اللہ سے سب سے زیادہ ڈرتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس کے نزدیک ایسے بن جاتا ہے جیسے کہ دوست۔ میرے بھائیوں یہ آپ کے سامنے یہ کہ اللہ سے ڈرنے والے اللہ کے دوست، اور اسی طریقے سے ان ابی سعید الخدری رضی اللہ تعالی عنہ قال قیل یا رسول اللہ ای الناس افضل، ابو سعید الخدری کہتے ہیں کہ لوگوں نے اللہ کے نبی سے پوچھا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ای الناس افضل، اے اللہ کے نبی لوگوں میں افضل کون ہے؟ اے اللہ کے نبی لوگوں میں سب سے زیادہ اچھا کون ہے؟ تو اللہ کے نبی نے کیا جواب دیا؟ قال مؤمن یجاہد فی سبیل اللہ بنفسہ ومالہ، اللہ کے نبی نے کہا کہ وہ مومن جو اللہ کے راستے میں بذات خود اور اپنے مال کو لے کر خود جائے اور اپنے مال کو بھی ساتھ دے دے اللہ کے راستے میں، تو وہ سب سے زیادہ افضل ہے۔ قالوا ثم من، لوگوں نے پھر سوال کیا، صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی اس کے بعد کون سب سے زیادہ اچھا؟ تو اللہ کے نبی نے کیا جواب دیا؟ قال فی شخص من الشعاب یتق اللہ ویدع الناس من شخص، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ کوئی مومن جو کسی گھاٹی کے نیچے بیٹھا ہو اور اللہ سے ڈرتا ہو اور لوگوں کی شر سے اس کے شر سے محفوظ ہو، یعنی وہ کسی کو پریشان کرنے والا نہ ہو، وہ شخص سب سے زیادہ اچھا ہے۔ میرے بھائیوں یہاں اس حدیث کے اندر بھی اللہ کے نبی نے فرمایا کہ وہ مومن جو اللہ سے ڈرنے والا ہو۔ ایک تیسری چیز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اتق اللہ حیثما کنت، او لوگوں تو اللہ سے ڈرو دنیا کے کسی بھی کونے میں۔ میرے بھائیوں ان تمام آیتوں احادیث کے وسیلے اپنے آپ کو دیکھیں، آج جب ایک مسلمان گناہ کر رہا ہوتا اس کو تو اپنے علاقے کو چھوڑ کر دوسرے علاقے میں گناہ کرنے کے لیے جاتا ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم گناہ کرتے ہوئے پکڑے جائے تو اس گناہ کا پتہ میرے پاس میں گھر میں آ جائے گا۔ میرے بھائیوں آج گناہ کرنے کے لیے رات کو کمرے کے لائٹ بند کر کے آف کر کے گناہ کیا جاتا ہے۔ آج گناہ کرنے کا راستہ اتنا آسان ہو گیا ہے، نوجوانوں سے پوچھیے جن کے پاس موبائل میں اسکرین کو ٹچ کرتے ہوئے گناہ کے سارے لسٹ ہو جاتے ہیں۔ لیکن یاد رکھیے میرے بھائیوں ان ساری چیزوں سے بچنے کے لیے کچھ نہیں کرنا ہے بلکہ اللہ کا تقویٰ تمہارے اندر پیدا آ جائے۔ اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں کسی دنیا کی کسی بھی تنہائی میں رہیے، کوئی آپ کو دیکھے یا نہ دیکھے، اگر جس شخص کے اندر آ جائے وقت ہوگی اللہ سے ڈرنے کا خوف آ جائے تو یاد رکھیے موبائل کی اسکرین ہو یا بند کمرہ ہو یا دنیا کو کوئی علاقہ ہو، تم گناہ نہیں کر سکتے ہو، بس یہی کہ اللہ کا خوف تمہارے اندر آ جائے۔ یاد رکھیے وَإِنَّ مِنْكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتْمًا مَقْضِيًّا، آپ کے رب نے اس بات کا فیصلہ کر دیا ہے کہ ہر کوئی جہنم کے اوپر سے گزرے گا۔ اور یاد رکھیے
عمر میں اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے وعدہ کر رکھا ہے کہ ہم مومنوں کو جہنم میں سے باریک راستے سے بچا لیں گے، اور جو کافر ہوں گے، جو کفر کرنے والے ہوں گے، جو ایمان سے کوئی مطلب نہیں، ان کو سکھنے کے بعد جہنم کے اندر گرا دیں گے۔ یاد رکھیے اس آیت کے اندر مفہوم دیتے ہیں کہ ایک پل ہوگا جہنم کے اوپر، ایک پل بنایا جائے جسے دنیا پل صراط کے نام سے جانتی ہے۔ ایک سیدھا پل ہوگا، اور اس پل کے بارے میں مفسرین لکھتے ہیں کہ یہ پہاڑ سے باریک ہوگا، اور اس راستے سے ہر انسان کو گزرنا ہوگا، چاہے وہ مسلمان ہو چاہے کافر ہو، کوئی بھی ہو، مومن اور کافر اس راستے سے گزریں گے۔ اور یہ بھی بتا دوں کہ مومن جو ہوگا وہ کچھ مومن ایسے ہوں گے جو دنیا کے اندر اچھا زیادہ کوالٹی اچھے مومن ہوں گے، وہ گھوڑے کے رفتار سے باریک راستے سے گزر جائیں گے، کچھ فرق نہیں پڑے گا۔ کچھ ایسے بھی ہوں گے جو ہچکچاتے ہوئے اس کو پار کریں گے، کچھ ایسے بھی ہوں گے جو زخمی ہو جائیں گے پار کر لیں گے، ہلتے ڈولتے پار کر جائیں گے، کچھ ایسے مومن ہوں گے جو ہلتے ڈولتے جائیں گے آدھے راستے میں گر جائیں گے، لیکن ان کو سزا کے بعد جہنم سے نکال کر جنت کے اندر داخل کر دیا جائے گا۔ لیکن کافر جو ہوگا وہ ایک بار گرے گا تو پوری قیامت دوبارہ اور کبھی زندگی میں برزخی زندگی میں دوبارہ لوٹ کر نہیں آئے گا، وہ ہمیشہ خالد نبیہ، وہ ہمیشہ اور میرے بھائیو تقویٰ کے تعلق سے میں آپ کے سامنے 5 چیزیں بیان کروں، اور وہ حدیث کی روشنی بھی ہے۔ اگر 5 چیزیں آپ کر لیں تو دنیا کی کوئی طاقت آپ کو جہنم سے نجات دلا کر جنت میں جانے سے روک سکتی۔ وہ کیا ہے؟ عن ابی امامہ رضی اللہ تعالی عنہ یقول سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یخطب فی حجۃ الوداع قال اتقوا اللہ ربکم۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کے نبی کو حجۃ الوداع کے خطبہ دیتے وقت سنا تھا، اللہ کے نبی نے فرمایا اتقوا اللہ ربکم، او لوگوں اپنے رب سے ڈرو، یہ پہلی چیز، اللہ سے ڈرو، یہ پہلی چیز، وصلوا خمسکم، 5 وقت نمازی بن جاؤ، یہ 2 چیز، وصوموا شہرکم، اور رمضانی روزے بن جاؤ، 3 چیز ہوئی۔ اور اسی طریقے سے وآتوا الزکاۃ، اور اپنے مال کی زکات دو، یہ 4 چیز، وآتوا امرکم، اور جو وقت کا امیر ہو، چاہے وہ ناظم ہو، چاہے وہ خزانچی ہو، چاہے گاؤں کا پردھان ہو، چاہے وقت کا حکمراں ہو، وآتوا امرکم، اپنے حکمراں کی بات کو مانو، تسلیم کو، اگر وہ اچھی بات کہہ رہا ہے، اگر وہ شرک کے خلاف ہے، اگر وہ اللہ اس کے رسول کے مطابق ہے، اس کی بات کو مان لو، تدخلوا الجنہ، تم جنت کے اندر داخل ہو جاؤ گے۔ میرے بھائیو ذرا غور کرو، اس آیت اس حدیث کے اندر اللہ کے نبی نے کیا کہا؟ 5 چیزیں کرو، اللہ سے ڈرنے کا حکم ہے، نمازی بننے کا حکم ہے، زکاتی بننے کا حکم ہے، اور اسی طریقے سے اپنے حکمراں کی بات کو ماننے کا بھی حکم ہے، اور روزے دار بننے کا حکم ہے۔ اگر انسان ان 5 چیزوں کو کر لے تو تدخل الجنہ، وہ جنت میں داخل ہو جائے گا۔ لہذا میرے بھائیو ہم نمازی بنے، ہم زکاتی بنے، ہم روزے دار بنے، اور ہم اپنے وقت کے حکمراں کی بات کو بھی مانیں، اگر جنت چاہتے ہیں۔ یہ 2 چیزیں۔ ایک تیسری چیز دعا کرنا، دعا بھی بہت بڑی چیز ہے۔ دنیا کے اندر بہت سارے ایسے سوسائٹی سماج سے مسلمان ہیں جو پوری زندگی مسجد میں نہیں آتے ہیں، پوری زندگی نہ وہ عید کی نماز پڑھتے ہیں، نہ وہ بقرہ عید کی نماز پڑھتے ہیں، نہ وہ جو ہے جمعہ کی نماز پڑھتے ہیں۔ اب ان کو ڈر ہے کہ پوری زندگی ہم نے مسجد میں نہیں گیا تو اب ہماری مغفرت کیسے ہوگی؟ دعا سے ساری چیزیں ختم ہو جائے گی۔ آپ جب اللہ کا یاد آ جائے آپ کھڑے ہو کر اللہ رب العالمین کے سامنے آئیے، سجدہ کیجیے، آپ دعا کیجیے، اللہ آپ کو رائے گاہی کرے گا۔ اللہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انسان اللہ جنت ثلاث مرات، جو شخص ایک دن میں اللہ سے 3 مرتبہ، من سال اللہ جنت ثلاث مرات، کہ 3 مرتبہ جنت کے سوال کرے، قالت الجنہ، جنت کہتی ہے اللہ سے اللہ ادخل الجنہ، اے اللہ اس شخص کو جنت کے اندر داخل کر دے۔ اور اسی طریقے سے ومن استجار من النار، اور جو شخص جہنم سے پناہ طلب کرے اللہ سے کہے اے اللہ ثلاث مرات، 3 مرتبہ اللہم اجرنی من النار، جہنم کہتی ہے اے اللہ اس شخص کو جہنم سے نجات دے۔ اے لوگوں اللہ سے اس دعا کو پڑھو، اللہ سے یہ پناہ طلب کرو، اے اللہ جہنم سے آزاد کر دے، اے اللہ ہمیں جہنم سے بچا لے،
اللہ جنت کے اندر داخل کر دے. یہ دعا بھی آپ کرتے جائیے. اللہ سے 3 مرتبہ سوال ہر دن کیجیے. یہ 3 چیزیں. اور ایک چیز روزے رکھنا. اللہ کے نبی فرماتے ہیں صوم فی سبیل اللہ. جو شخص اللہ کے راہ میں رمضان کے روزوں کو چھوڑیے اور روزوں میں نفلی روزے رکھنے کی بات کر رہا ہوں. صوم فی سبیل اللہ. جو اللہ کے راستے میں روزہ رکھے وعد اللہ وجہ اللہ 70 خریفا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے چہرے کو جہنم سے 70 سال کی دوری کو دوری کرے گا. 70 سال کی مسافت اس کو اس کے چہرے کے درمیان فرق ڈال دے گا. یعنی آپ کا چہرہ یہاں ہے, جہنم 70 سال جتنا کہ ایک آدمی جہاں اوپر سے پتھر پھینکے اور اس پتھر کو زمین میں گرتے ہوئے 70 سال لگ جائے, اتنے دیر کی مسافت انسان سے کر دے گا. اس انسان سے جو روزہ رکھتا ہے اللہ کے راہ میں جو روزے دار بن جائے, روزہ رکھنے والا بن جائے, اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ وہ شخص 70 سال اس کے چہرے کے جہنم سے دوری کر دے گا. یہ 4 چیزیں ہوئی. اور ایک چیز یہ بھی ہے کہ اچھا اخلاق رکھنا. ہمارا اخلاق اچھا. آج دیکھا جاتا ہے ہمارے اخلاق سے نہ تو ہمارا پڑوسی خوش ہے, نہ ہمارے گھر والے خوش ہے, مسجد کے امام خوش ہے, مسجد کے ذمہ دار کوئی نہیں ہمارا اخلاق. کیوں بھائی؟ ہمارے اخلاق کے اندر کمی ہے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں من کان حجا حرمہ اللہ النار. جو شخص آزاد مرد اور مسلمانوں سے قریب ہوا حرمہ اللہ النار. اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اوپر جہنم کے حرام کر دیتا. وہ لوگوں اپنے اخلاق سے لوگوں کو دل کو جیتا کرو. میرے نبی کا لحاظ تھا کہ آپ کے اخلاق کو دیکھ کر دشمن اسلام آیا کرتے تھے. وہ لوگوں اپنے اخلاق سے لوگوں کے دلوں کو جیت لو. دنیا کے اندر اگر آپ کو جنت کی نشانی پانی ہے تو اپنے اخلاق کو سدھارو. اللہ کے نبی کے بارے میں اما عائشہ سے پوچھا گیا کیا ہے اما عائشہ نبی کے اخلاق کے بارے میں بتاؤ. اما عائشہ بیان کرتی ہے کہ آپ قرآن مجید کو پڑھو, آپ کو نبی کے اخلاق کے بارے میں پتہ چل جائے گا. اور لوگوں ہمارے بھی اخلاق نبی کے مطابق ہونا چاہیے. اور اسی طریقے سے صدقہ کرنا. آپ صدقہ کر کے جہنم کے آگ سے بچ سکتے. اور وہ کیا ہے ادی بن حاتم کہتے ہیں کہ النار. اللہ کے نبی نے کہا کہ او لوگوں جہنم کے آگ سے بچو ولو بشمس القمر. گرچہ کہ آپ کے پاس کچھ نہیں ہے, آپ کے پاس مال نہیں, آپ کے پاس پیسہ نہیں, آپ کے پاس کچھ دینے کے لیے آپ کے پاس کم سے کم کمزوری کی حالت کے اندر حضور کی گٹھلی پا جاؤ, اس کو صدقہ اس سے کام میں آ جائے, اس کو صدقہ کرو, جہنم کی آگ سے بچو. اب صدقہ کی بات آ گئی, میں آپ کے سامنے بتا دوں صدقہ کرنے کا طریقہ الگ الگ ہے. کوئی صدقہ دکھائے کرتا ہے, کوئی صدقہ چھپا کرتا ہے. میں نے میرے ایک سرزمین سے دیکھا کہ آپ کو صدقہ دے دیں گے, آپ کو پتہ نہیں چلے گا. جمعہ پڑھانے کے بعد لوگ سلام کرنے کے لیے کوئی مجلس جو ہے جڑ جاتی ہے, آپ کو خطیب صاحب سے پورے گھیرے اور کون کیا چیز چاہتے ہیں کسی کو پتہ نہیں چلتا. امام صاحب سے پتہ نہیں چلتا. امام صاحب گھر پہنچتے ہیں جو ہے سفر وغیرہ ہاتھ جیب میں ہاتھ ڈالتے ہیں, اس کے بعد پتہ چلتا ہے کہ لوگوں نے کچھ کیا. یہ صدقہ دینے کا طریقہ ہے. لیکن آج کچھ ایسے بھی جگہ ہیں جو امام صاحب کو کچھ نہیں. امام صاحب کہیں سے بھی چلے آئے, چاہے وہ عید کی نماز کیا ہے, قربانی کی نماز کیا ہے, جمعہ کی نماز کیا ہے, کچھ نہیں. امام صاحب سے کچھ مطلب نہیں ہے. صدقہ کا مطلب میرے بھائی یہ صدقہ آپ جو اپنے پیسے میں دے سکتے ہیں. مسجد کا جو امام ہے اس کو بھی دے سکتے ہیں. صدقہ کسی کو بھی دے, لیکن صدقہ چھپا کر دے رکھتا ہے. ہاں کہیں ایسا مجلس ہو جہاں اعلانیہ طور پر جائز ہے. کیوں؟ تاکہ لوگ وہاں دیکھ کر دے کہ میں اگر 500 دے رہا ہوں تو وہاں سامنے والا سن کر 1000 دے, تاکہ مسجد کا بھلا ہو جائے. جو ہے کوئی مسجد بن رہا ہو یا کوئی اور اللہ رب العالمین کے کوئی کام ہو تو وہاں لگانے میں اس طرح کنڈیشن جائز ہے. لیکن وہاں بھی یہ کنڈیشن ہے یہ اس کے سکا ہو کہ میں اتنا دے رہا ہوں دکھاوے کے لیے. یہ ہو کہ آپ اس لیے دے 500 دکھا کر دے تاکہ میرے سامنے والا بندہ وہ 1000 دے دے تو یہ صحیح ہے. میرے بھائی کو ہم سب سے دے کر یہ جہنم کی آگ سے بچ سکتے.
اور میں نے آپ کو بتایا کہ صدقہ دینے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ کے پڑوسی میں اگر کوئی ہے غریب ہے اس کو دے دے، یا مسجد کا جو امام ہے مسجد کے جو امام ہے ان کو دے گے، اور وہ بھی صدقہ دے تو چپکے سے دے، دکھا کر نہ دے، چپکے سے ان کے جیب میں رکھ دیا جائے، ان کو بھی نہ ملے، پتا چلے کہ ہمارے سامنے ہمارے جیب میں کیا رکھ گیا۔ اور اسی طریقے سے جہنم سے بچنے کے لیے ایک اور چیز ہے اچھی بات کرنا، لوگوں سے اچھی بات کرو۔ آپ کا زبان جو ہو لوگوں کو تکلیف دینے والا ہے۔ آج کتنے ایسے لوگ ہیں جن کے ہاتھ سے اور ان کے پیر سے سب کچھ نہیں، بلڈ پریشر ہائی سے لگا دیے، اور اس کے بعد لوگ کہتے ہیں ان کا بلڈ پریشر ہے، غصہ بہت جلدی آ جاتا ہے، جانے کے لیے کوئی بات نہیں، یہاں کوئی بات نہیں ہے، وہاں یہ عالم کی گندے سے پٹائی ہوگی، یاد رکھیے وہاں جو حالت ہوگی نا، دنیا کے لیے ایک جملہ نوٹ کر لو میرا، دنیا کے اندر کوئی شخص اگر کسی کو اپنے زبان سے تکلیف دیا ہے، اگر کوئی شخص دنیا کے اندر اپنے ہاتھ سے تکلیف دیا ہے تو جاؤ مرنے سے پہلے سے معافی مانگو۔ یاد رکھیے یہ مسلح کام نہیں آئے گا، قیامت کے دن یہ آپ کا 70 سال کا نمازی بن جانا نہیں کام آئے گا۔ کیوں؟ سنو، یہ بھی آپ کے رب کا فیصلہ ہے، نماز یہ رب کا حکم ہے، یہ رب کا معاملہ ہے، نماز اللہ معاف کرے گا، معاف کرے گا، اللہ تعالیٰ کل لو۔ لیکن سنو، اگر حقوق العباد کے معاملے میں زبان تم نے کسی کو بلا وجہ گالی دے دی، بلا وجہ تم نے کسی کو سن کیا، ہاتھ سے بلڈ پریشر کی وجہ سے تم نے کسی کو مار دیا ہے، یاد رکھیے کل قیامت کے دن اللہ رب العالمین تم سے کہے گا کہ جاؤ اس کو بلا لاؤ جس کو تم نے تھپڑ لگایا تھا، جاؤ اس کو بلا لاؤ جس کو تم نے گالی دی تھی، اس کو راضی کر لو، اس سے معافی طلب کر لو، میں تم کو معاف کرتا ہوں۔ تمہارے سارے پیپر اوکے ہیں، بس تم کو ایک ہی پیپر اوکے کرنا ہے، جب تم بلا کے لاؤ گے نا وہ ایسا سخت مزاج بن جائے گا دنیا کی طرف چلو، اس کی مجبوری ہے، وہ نہ دے سکتا آپ سے معاف کرنا، وہاں وہ اتنا نڈر ہو جائے گا کیونکہ فیصلہ کرنے والے وقت کو جب دیکھے گا اس کا دل باغ ہو جائے گا کہ یہاں دنیا کی کوئی یقین نہیں ہے، یہاں گاؤں کا پراب نہیں ہے، یہاں گاؤں کا پراب نہیں ہے، ارے چلو جس دوا کرا دیں نہیں، وہاں جو خود کو وکیل ہوگا اور جو وہ وکیل ہو جائے تو جو مظلوم ہوگا اس کا سرا کتنا چوڑا ہو جائے گا، وہاں وہ رب سے کہے اللہ تو اس کو معاف کر، اللہ فرشتوں کو حکم دے گا کہ سارے بڑے کے باوجود جو ایک پیپر ہے بات اس کی وجہ سے اس کو جہنم کے لیے کر دیا جاؤ یہ جہنم میں، اس لیے میرے بھائیوں ہم اچھی بات کریں، اور یہ بھی بتا دوں جہنم سے بچنا چاہتا ہے تو وہ لوگ اس سے کمرہ حضور کا گردے پیش کرے نہیں ہے، اگر وہ بھی نہیں ہے حضور کا کوئی ٹکڑا نہیں ہے، اتنے غریب آپ کے سماج کے اندر گاؤں کے اندر اتنا بھی غریب کوئی نہیں ہوگا اس کے پاس صدقہ دینے کے لیے حضور کا ٹکڑا دیا، چلو وہ بھی نہیں آتا ہائے سماج کے اندر ایک شخص ہے فمن لم یجد فبکلمۃ طیبہ، وہ نہیں ہے تو اچھی بات کرو، یہ بھی صدقہ ہے۔ میرے بھائیوں یہ ساری چیزوں کو ہم اپنائیں جہنم سے بچنے کے لیے، اور ایک آخری چیز آخری نکات آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں جہنم سے بچنے کے لیے، ایک سادہ نکات یہ ہے، وہ کیا ہے کہ اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرو اور خواہشات سے بچ جاؤ۔ قرآن کی آیت جو شخص اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر گیا، جو شخص اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرا، اس کا بھی دل چاہتا ہے بچاؤ کرنے کا، اس کا بھی دل چاہتا ہے بڑھا کر کے آگے بڑھنے کا، اس کا بھی دل چاہتا ہے، اور نوجوانوں کو دیکھ کر وہ اپنی گرل فرینڈ سے بات کر رہا ہے، اور نوجوان کا دل بہل رہا ہے کہ میں بھی اب رات کے اندھیرے میں کسی غیر محرم لڑکے سے چیٹنگ کروں، دل چاہتا ہے لیکن وہ نہ نفس الہوا، وہ اپنے خواہشات کو روکتا ہے، اپنے خواہشات کو بچاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے فإن الجنة هي المأوى، جا تو نے اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرا اور اپنے خواہشات کو بچایا، اپنے خواہشات سے ڈرا، فإن الجنة هي المأوى، یا تیرا ٹھکانہ جنت ہے تو ہمیشہ ہمیں جنت کے اندر رہے گا۔
تو میرے بھائیوں اپنے رب کے سامنے سے ڈرو. میں نے کہا نا کہ انسان کی گناہ سے روکنے کے لیے صرف ایک چیز کافی ہے, وہ صرف اللہ سے ڈرنے لگے. اللہ کی قسم کوئی چیز اس کو اپنانے کی ضرورت نہیں ہے, بس وہ اللہ سے ڈرنے لگے. کوئی بھی گناہ جو کرنے لگا تو ایک چیز کو یاد آئے گی, اللہ کا خوف, اللہ کا ڈر, وہ بند کر دے گا, وہ گناہ بند کر دے گا. بہت ساری مثالیں موجود ہیں, وقت نہیں ہے مثالیں پیش کرنے کا, لیکن یوسف کا ایک مثال, حضرت یوسف ایک مثال بہت شاندار مثال ہے. اسی طریقے سے فرعون کے پہلے جو عورت کام کرتی تھی نوکرانی تھی, اس کا ایک مثال ہے. مثالیں بہت ہیں, اس دنیاوی زندگی کی مثالیں بہت ہیں, لیکن وقت نہیں ہے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں حق بات کہنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ ہمیں جہنم سے بچا. اللہ آپ کے سامنے جو اسباب ذرا جو آپ کے سامنے جہنم سے بچنے کے اسباب کو بتایا ہے, اللہ تمام اسباب کو اپنانے کی توفیق دے. آمین. السلام علیکم.